ان کے جو عقائد قادیانیوں کے ان کو چیلنج کرنے کے لیے صرف علمی گفتگو کافی ہے یا سماج کو سمجھنا بھی ضروری؟ جیسے آج آپ نے کورس کروا لیا ماشاءاللہ، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ جی، اصل میں قادیانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بھی صرف قادیانیت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قادیانی کے بارے میں سوال کیا ہے، کوئی بھی غیر مسلم معاشرہ ہے، آپ نے کسی بھی غیر مسلم معاشرے میں اسلام کی دعوت کو پھیلانا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ میرا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور میں کس اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ مطلب اسلام تو ایک ہے لیکن میں کس اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کس سے مراد میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، تو بہت سارے قادیانی جو ہیں یا باقی غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے عام مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر بظاہر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مگر ہم تو ایک مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان کا وہ معیار نہیں جو صحابہ کرام کا تھا۔ اگر میں اسلام کی دعوت کی بات کرتا ہوں تو میں صحابہ کرام کی زندگیوں سے اسلام کی دعوت کی بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے اسلام کی دعوت کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو کوئی بھی معاشرہ ہے اس میں معاشرے میں دعوت و تبلیغ دینے کے لیے یہ بنیادی سبب اور ذریعہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو سمجھیں۔ اور قادیانی کو اگر دعوت اسلام دینی ہے تو پہلے اس کے قادیانیت کے جو وہ جس علاقے میں ہے، جس ماحول میں ہے، پھر اس کی علمی سطح کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ آگے اسلام کی بات کی جائے۔ اچھا، آج کل میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ قادیانیت کی گرفت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو یا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا جو بھی ہو، وہ کیسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، گرفت تو الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا کے اوپر کبھی بھی کوئی قادیانی ہمارے سامنے نہیں بیٹھا۔ اگر کوئی آیا بھی ہے تو 2 سے 3 منٹ کے اندر وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کو ہم مطلب خاک ہی اڑا دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں قرآن و حدیث سے، ان کے پاس تعویلات ہیں من گھڑت، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو بہرحال باقی آپ نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ قادیانی جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے فروعی اختلافات کو ہوا دیتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے فروعی اختلافات کی آڑ میں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے کہ جی فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، حالانکہ ہم سب جو ہے وہ مسلمان ہیں، امت واحدہ ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی مانتے ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بعد کوئی دعوی نبوت کر سکتا ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھی ہم مسلمانوں کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ تو قادیانی جو ہیں یہ ہم مسلمانوں کے جو فروعی اختلافات ہیں ان کی آڑ میں مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے آپس میں گتھم گتھا کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں آخری سوال کرتا ہوں، آپ کو بہت ٹائم لے لیے، کہ قادیانیت کے جو پروپیگنڈے ان کے خلاف مسلمانوں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو میں یہ آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپس کے اختلافات، مسلکی اختلافات سب بالا تر ہو کر امت وحدہ کی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں آپس کے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آ جائے، عقیدہ توحید کی بات آ جائے، صحابہ کرام کی عظمت و احترام کی بات آ جائے، اہل بیت کی عظمت و احترام کی بات آ جائے، تو اس وقت ہم ان سب اختلافات کو چھوڑ کر امت وحدہ بن کر ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور ہمیں یہی کرنا چاہیے، یہی ہمارا مطلب کہ مشن ہے، یہی ہمارا مطمع نظر ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم ایک امت تھے، ایک امت ہیں، اور انشاءاللہ ان کافروں کے سامنے ہم ایک امت ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت جزاکم اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر۔